بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر۔ پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے لیلۃ القدر کی کہانی۔ Dear listeners, our story today is called The Story of لیلۃ القدر۔ تقریباً 1500 سال پہلے ایک شخص جو کہ پریشان رہتا تھا کہ اس کے آس پاس کے لوگ ہر روز کیا کیا کرتے تھے، جوا کھیلتے، شراب کے نشے میں رہتے، مٹی اور گندگی سے بنے ہوئے خود ساختہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ شخص ان سب لوگوں سے دور رہنے کے لیے مکہ مکرمہ میں حرا نامی غار میں کچھ وقت گزارنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہ شخص غار میں موجود تھا اور اس مسئلے کی تلاش میں وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا کہ اچانک اس نے 600 پروں والے ایک بڑے اور طاقتور فرشتے جبرائیل کو دیکھا۔ فرشتے نے اس آدمی سے کہا، پڑھو محمد۔ محمد نے جواب دیا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے اس شخص کو زور سے بھینچ لیا اور اسے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا۔ محمد نے جواب دیا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے تیسری بار کہا، پڑھو۔ اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف محسوس کر رہے تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ میں کیا پڑھوں؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اور آپ کا پروردگار نہایت سخاوت مند ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ تعلیم دی ہے جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق۔ وہ رات لیلۃ القدر تھی، طاقت اور فرمان الہی والی رات۔ About 1500 years ago, a man who was worried what the people around him did every single day, gambling, being intoxicated with alcohol, worshipping the handmade idols made of clay and dirt. He used to take break away from all that for some time in a cave called Hira in Mecca. One day, he was in a cave, looking for an answer, calling out to the Lord. That suddenly he saw Angel Jibrail with his 600 wings, mighty and huge. The angel said to the man, read, Muhammad. The man in a cave said, I cannot read. The angel seized him tightly and asked him to read again. Muhammad, peace be upon him, replied, I cannot. The angel said that for the third time, read. This time, Muhammad, peace be upon him, felt different. He asked, what shall I read? Read in the name of your Lord, who created man from a clot of blood. Read, and your Lord is the most generous, who has taught by the pen, taught man that which he knew not,
taken from the chapter Al-Alaq, Quran 96.1 to 5. That night was Laylatul Qadr, the night of decree of power. لیلۃ القدر کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے جیسے کہ قوت والی یا فرمان الہی والی یا تعریف والی رات. یہ رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتوں میں سے ایک میں ظہور پذیر ہوتی ہے. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا آغاز کیا تھا. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. ہر حکم کے ساتھ آپ کے رب کی رخصت ہوتی ہے. یہ طلوع فجر کے آغاز تک سلامتی ہی ہے. القرآن 97.3. اخلاص کے ساتھ رجوع کرنے پر اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی شخص کو عظیم معافی اور رحمت حاصل ہوتی ہے. جو شخص ایمان اور اخلاص سے لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بخاری اور مسلم. Laylatul Qadr, often translated as the night of power or night of decree or night of glory, falls in one of the last 10 nights of the month of Ramadan. This is the night in which Allah subhanahu wa ta'ala began the revelation of the Holy Quran. The night of Qadr is much better than 1000 months. The angels and the Spirit descend in it with the leave of your Lord, along with every command. Peace it is till the debut of dawn. It has the potential, when approached with sincerity, to gain a person a grand forgiveness and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. One narration says, whoever prays on Laylatul Qadr out of faith and sincerity shall have all the past sins forgiven. From Bukhari and Muslim. اس رات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے ڈھونڈیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں القدر ہونے کا اعلیٰ امکان موجود ہے. تاریخ کا صحیح علم نہ ہونے میں بھی ایک خوبصورتی موجود ہے، کیونکہ اس سے یہ موقع مل جاتا ہے کہ انسان رمضان المبارک کے آخری دنوں میں اضافی عبادت میں مشغول ہو جائے. اگر کسی کو مخصوص رات کا پتہ چل جاتا تو لوگ صرف اسی رات قدرتی طور پر اپنی پوری کوشش کر لیتے اور ممکنہ طور پر دوسری راتوں میں اس کی مکمل کوشش کا سامان نہ کیا جاتا. قرآن پاک کا ارشاد ہے، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتی ہیں. ہر حکم کے ساتھ آپ کے رب کی رخصت ہوتی ہے. یہ سلامتی ہے یہ طلوع فجر کے آغاز تک. The exact date of this night is not known.
Prophet Muhammad, may the blessings and peace of Allah be upon him, told us in narrations to seek Laylatul Qadr out in one of the last 10 nights in Ramadan, especially odd nights. That means 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th nights of Ramadan. All these nights have a high potential of being Laylatul Qadr. There is a beauty in the date not being known because it gives the opportunity to a person to engage in extra worship throughout the last days of Ramadan in hopes of catching the right date. If one specific night was known, humans would naturally put forth their entire effort on that one night and likely slack off on the other nights. The Holy Quran says, "We have sent Quran down in the night of Qadr." And what may let you know what the night of Qadr is? The night of Qadr is much better than 1,000 months. The angels and the Spirit descend in it with the leave of your Lord, along with every command. Peace it is, still the debut of dawn. जिस तरह एक बच्चा किसी खौफनाक चीज़ को देखता है तो फिर उस चीज़ के खौफ से अपनी माँ के पास भागता है, इसी तरह हमको भी अल्लाह के अज़ाब से दूर भागना चाहिए। जिस तरह एक माँ अपने खुले बाजुओं के साथ अपने बच्चे के लिए मौजूद रहती है, उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी एक ताज़ा दम ईमान के साथ हमें कबूल करने और तवज्जो देने के लिए मौजूद है। अल्लाह ताला रमज़ान के इस बाबरकत महीने को ख़त्म करने वाले तमाम मुसलमानों को सच्चे अक़ीदे और इखलास के साथ एक आला मकाम पर पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ये महीना आपके लिए रूहानी तौर पर अपने आप को पाक करने और ताज़ा दम होने का ज़रिया बन सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए नई और अच्छी आदत को जो आपने इस महीने में अपनाई हैं को जारी रखना आसान बना दे और साल के बाकी महीनों और आने वाली ज़िंदगी में भी इन अच्छी आदत को कायम व दायम रखे। आमीन। Just as a child who sees something scary and then runs to his mother out of fear of that thing, we should in the same way run to Allah subhanahu wa ta'ala away from punishment. Just as the mother is there for her child with open arms, God too is there to receive us with a renewed faith and focus on Him. To all the Muslims finishing up this blessed month of Ramadan, may God give you the strength to go out on a high note with true faith and sincerity. May this month be a means for you to spiritually cleanse yourself and come out fresh. May God make it easy for you to continue the good habits you developed in this month for the rest of the year and for the rest of your lives. Ameen. وما أدراك ما ليلة
شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله